کہ 1000 FIR کر لیں اور دروگوئی کی پہاڑ کھڑے کر دیں، جتنے پرچے کر سکتے وہ کر لو، جتنی دھمکیاں دے سکتے وہ دے لو، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلاء کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں، تو ہم آپ کے ڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، پاکستان کے وکلاء کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 30 کے لگ بھگ مقدمات میں ان کا وکیل ہوں، اور یہ ایسے کرتوتوں کے ذریعے چیئرمین PTI کو اور ان کی لیگل ریپرزنٹیشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے ان کو ایسے حرکتیں کرنے کی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک وکیل آپ کی اس 506 کے مقدمے سے ڈر جائے گا؟ کیا آپ ایسے حرکتیں کر کے عدلیہ کو، پاکستان بھر کے بار ایسوسی ایشنز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم وکالت کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو قانون نے ہمیں حق دیا ہے ملزمان کو یا انڈیویجولز کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو یہ اس قانون سے بھی متصادم ہے اور پورے پاکستان کے وکلاء کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں میں آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے سٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں۔ کل شہریار افریدی کو 3 MPO جو تھا اس میں آج تاریخ لگی تھی، اس پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شہریار افریدی کو پھر یہ 5ویں دفعہ آپ نے 3 MPO میں کیوں ملوث کیا؟ آج عدالت میں DC راول پنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا۔ ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ، رات کے 12:50 پہ انہوں نے DC جیلم نے 3 MPO ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا۔ شہریار افریدی کا 3 MPO کل انہوں نے ختم کیا۔ آج پتہ چلا DC اسلام آباد جس کا پہلے 3 MPO کل عدم ہو چکا ہے، اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 MPO شہریار افریدی پہ لگا دی۔ تمام جج صاحبان دیکھیں، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے، یہ آپ کا آئین ہے، یہ بنیادی حقوق ہے۔ کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں، عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی احکام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں۔ جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی، انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 MPO میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے۔ میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے، جب میرے ساتھ رنگیز خان MPA گیا ہوا تھا، اسد کیسر صاحب، اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا۔ میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا، گھر گھر یہ کہانی ہے، PTI کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی FIR کی، دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو FIA نے 8 ساڑھے 8 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا۔ آج خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ حارث صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً، آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں
کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، ویڈیوز ہیں، میمکری ہے۔ اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی۔ اگر یہ جھوٹ تھے، پی ٹی آئی نے اس کو ملائن کیا، غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی، تو اس کی تفتیش کرتے، فیس بک سے پوچھتے، 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی تھی یا نہیں، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے۔ 100% اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹ تھے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے، اور اس حکم نامے کی آڑ لے کے ایف آئی اے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو ہراساں کر رہی ہے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آڑ لیا جا رہا ہے۔ اس پورے عمل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے، غلط کام کرے، اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر، میمکری اور ویڈیو لگائی ہے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا؟ الزام لگایا تھا، الزام درست تھا، ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی، اسی کا ٹائم لائن تھا، اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے، ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ تحقیق کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے، آپ نے اکاؤنٹ لاک کر دیا، آپ نے ابھی تک ان کا بیان ہی نہیں لیا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اخیر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم مکمل ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ جو ہی ہماری ملاقات ہوتی ہے، آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے، یہ غیاث گل نے لوگوں کی ایما پہ، اس میں نے پری اریسٹ بیل کرا لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں، لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی سے ہوئی ہیں، وہ پھر ملیشیس پراسیکیوشن کے کیسز کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس گرمی میں میرے دفتر تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ بابا صاحب، آج ڈبل